حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت و بادشاہت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت اور نبوت میں جانشین مقرر فرمایا اور اپنے فضل و کرم سے ان پر بہت سے انعامات فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں بھی سکھا دی۔ فرمان الہی ہے اور بلا شبہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا تھا، اور ان دونوں نے کہا تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے اور انہوں نے کہا اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی کا علم دیا گیا ہے اور ہمیں دنیا کی ہر چیز میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے۔ بلا شبہ یہ اللہ کا واضح فضل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بے مثال حکومت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، مجھے ایسی بے مثال بادشاہ عطا فرمائیے جو آپ نے کسی کو بھی عطا نہ کی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو بے مثال بادشاہت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو صرف انسانوں ہی نہیں بلکہ جنات، درندوں، چرند پرند اور اپنی دیگر مخلوق پر بھی حکومت عطا فرمائی۔ آپ سب کی بولیاں سمجھتے تھے اور اس نعمت پر آپ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے تھے۔ فرمان الہی ہے اور سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں میں سے بہت سے لشکر جمع کیے گئے اور ان کی الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی، یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی ایک وادی میں پہنچے، ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں، تم سب اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر تمہیں بے خبری میں روند ڈالیں۔ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رات کے وقت نماز پڑھ رہا تھا، ایک شریر جن میرے سامنے آ گیا تاکہ میری نماز خراب کر دے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس پر قابو پا لیا اور میرا جی چاہا کہ میں اسے مسجد کے کسی ستون سے باندھ لوں تاکہ تم سب اسے دیکھ سکو۔ پھر مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا یاد آ گئی جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی کہ مجھے ایسی حکومت عطا فرمائے جو میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو۔ میں نے اسے ذلیل کر کے چھوڑ دیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے نماز کے دوران ہی یہ جملے کہے میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس طرح آگے بڑھایا جیسے کسی چیز کو پکڑنا چاہتے ہیں۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول، ہم نے آج آپ کو نماز میں دو باتیں کہتے سنا جو پہلے کبھی نہیں سنی۔ ہم نے آپ کو ہاتھ بڑھاتے ہوئے دیکھا، آپ نے فرمایا اللہ کا دشمن ابلیس آگ کا ایک شعلہ لے کر میرے چہرے پر پھینکنے کے لیے آیا تھا۔ میں نے 3 بار کہا میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، پھر میں نے کہا میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں، پھر بھی وہ پیچھے نہ ہٹا۔ میں نے چاہ کہ اسے پکڑ لوں، اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بے مثال بادشاہت کی دعا نہ ہوتی تو میں اسے پکڑ کر باندھ دیتا، اہل مدینہ کے بچے اس سے کھیلتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں اور جنات کا مسخر ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے معجزہ کے طور پر ہواؤں کا مسخر کر دیا تھا۔ وہ جہاں بھی جاتا چاہے تختے پر بیٹھ جاتے اور ہواؤں کو حکم دے لے چلے، وہ فوراً ہی لے کر چل پڑتی۔ اس طرح جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کے تابع کر دیا تھا، ضرورت پڑنے پر وہ ان سے بآسانی کام لیا کرتے تھے۔ فرمان الہی ہے اور ہم نے تیز ہواؤں کو سلیمان علیہ السلام کے تابع بنا دیا جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت رکھی تھی، اور ہم ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ اس طرح سے بعض شیاطین کو بھی ہم نے
سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، جو ان کے حکم سے سمندر میں غوطہ لگاتے اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے تھے، اور ہم ان سب کے نگہبان تھے۔ پس ہم نے ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، جو آپ کے حکم سے جہاں آپ کو پہنچنا ہے پہنچا دیتی وہاں آسانی سے، اور طاقت اور جنات کو بھی ان کے تابع کیا جو عمارات بنانے والے اور دریا میں غوطہ لگانے والے تھے، اور دوسرے سرکش اور کافر جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا، یہ ہمارا عطیہ ہے، آپ چاہیں تو دوسروں پر احسان کیجئے یا نہ کیجئے، آپ سے کوئی حساب بھی نہیں ہوگا، بے شک ان کے لیے ہمارے پاس بڑا تقرب اور بہترین ٹھکانہ جنت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جہاد۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے جہاد کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے عمدہ جنگی گھوڑوں کی نمائش کی گئی۔ آپ نے ان گھوڑوں کو اپنے رب کی راہ میں جہاد کی خاطر بڑا پسند کیا۔ جب وہ گھوڑے دوڑتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو آپ نے انہیں دوبارہ واپس لانے کا حکم دیا۔ جب تمام گھوڑے واپس آ گئے تو ازادہ محمد آپ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر اپنے ہاتھ پھیرنے لگے، یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت جاتا رہا۔ پھر خیال آیا کہ نماز عصر قضا ہو رہی ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ فرمان الہی ہے، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان بیٹا عطا فرمایا، جو بڑا نیک بندہ اپنے رب کی طرف بے حد رجوع کرنے والا تھا۔ جب شام کے وقت ان کے سامنے عمدہ نسل کے تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے تو انہوں نے سلیمان علیہ السلام نے کہا، میں نے اپنے رب کے ذکر پر مال کی محبت کو ترجیح دی، یہاں تک کہ وہ سورج چھپ گیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ ان کے گھوڑوں کو دوبارہ میرے پاس لاؤ، پس وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس۔ حضرت سلیمان کی فوج میں ہدہد پرندہ بھی تھا جس سے آپ کئی کام لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے اسے غائب پایا تو کہا، اس کے غائب ہونے پر میں اس کو سخت سزا دوں گا، یا اسے ذبح کر دوں گا، یا وہ میرے پاس اپنا کوئی صحیح عذر لے کر آئے۔ کچھ دیر کے بعد ہدہد ایسی خبر لے کر آیا جس سے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بے خبر تھے۔ اس کی غیر حاضری کا معقول عذر ہونے کی وجہ سے قصور قابل معافی تسلیم کیا گیا۔ ہدہد نے آ کر بتایا، میں نے سبا کے علاقے میں ایک عورت کو لوگوں پر حکمرانی کرتے دیکھا، لہٰذا آپ نے ہدہد کے ذریعے اسے خط بھیجا جس کا ملکہ بلقیس نے جواب دیا۔ فرمان الہی ہے، اور پھر ایک موقع پر آپ نے پرندوں کا جائزہ لیا تو فرمانے لگے، کیا بات ہے کہ ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا؟ کیا وہ مجھے نظر نہیں آ رہا، یا واقعی وہ غیر حاضر ہے؟ اگر وہ غیر حاضر ہے تو میں اسے ضرور سزا دوں گا، اسے ذبح کر دوں گا۔ وہ میرے سامنے غیر حاضری کی کوئی واضح دلیل پیش کرے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ہدہد واپس آپ کی خدمت میں آیا اور کہا، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں۔ میں آپ کے پاس سبا ایک ملک کا نام ہے، اس کی ایک سچی خبر لایا ہوں۔ بلا شبہ میں نے وہاں دیکھا ہے کہ ایک عورت ان پر حکمرانی کر رہی ہے جسے اللہ کی طرف سے ضرورت کی ہر چیز عطا کی گئی ہے، اور اس کے پاس ایک بڑا شاہی تخت بھی ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو دیکھا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا کے پیش کیا ہے، انہیں سیدھی راہ سے روک دیا ہے، پس وہ ہدایت سے ہٹ چکے ہیں، اسی لیے وہ اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے، جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو۔ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ابھی ہم دیکھیں گے تم نے سچ کہا یا جھوٹ۔ تم میرا یہ خط لے کر جاؤ اور اس کے سامنے ڈال دو، پھر ان کے پاس سے ذرا ہٹ کر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ملکہ بلقیس کو اسلام کی دعوت اور اس کا اپنے وزیروں سے مشورہ۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر ہدہد بلقیس کے پاس پہنچا۔ وہ ملکہ بلقیس کے سامنے حضرت سلیمان کا خط ڈال دیا اور ملکہ نے خط دیکھا۔ اس کی ابتدا بسم اللہ سے ہو رہی تھی اور ساتھ ساتھ ملکہ بلقیس کو مسلمان ہونے کی دعوت دی گئی تھی۔ ملکہ بلقیس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا جائے۔ انہوں نے بڑے جذباتی انداز میں کہا، آپ پر جو بھی حکم کریں گے ہم تعمیل کرنے کے لیے تیار ہیں، جیسے آپ چاہے کریں۔ فرمان الہی ہے۔ وہ ملکہ سبا کہنے لگی، اے سردارو، میری طرف ایک اہم خط ڈالا گیا ہے، بلا شبہ جو سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ بے شک اس کی ابتدا اللہ کے نام سے ہے جو خوب بخشنے والا بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ تم اب میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ اس ملکہ نے کہا، اے قوم کے سردارو، اس معاملے میں مجھے اپنا مشورہ دو۔ جب تک تم موجود نہ ہو میں کسی معاملے کا قطعی فیصلہ نہیں کرتی۔ ان سب نے جواب دیا، ہم بڑے طاقتور اور سخت جنگجو لڑنے والے ہیں، فیصلہ کا اختیار آپ کے پاس ہے، آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ ہم کیا حکم دیتی ہے۔ ملکہ بلقیس کو وزراء کا جواب۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان کا خط پڑھتے ہی سمجھ چکی تھی کہ ہمارے اندر حضرت سلیمان اور ان کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں، اس لیے ہمیں ان سے صلح کر لینا بہتر ہے۔ لہذا اس نے اپنے وزراء کو کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے معززین کو ذلیل کر دیتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ میں کچھ تحائف دے کر یہ اندازہ لگا لوں کہ وہ بادشاہ ہے یا اللہ کے نبی ہے۔ اگر وہ بادشاہ ہوں گے تو قیمتی تحائف فوراً قبول کر لیں گے اور ہم سے صلح کر لیں گے، اور اگر وہ اللہ کے نبی ہوں گے تو ہمیں ان پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ فرمان الہی ہے۔ اس ملکہ نے کہا، بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے برباد اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ اس ملکہ نے کہا، بے شک میں ان کے پاس ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے قاصد کو کیا جواب لے کر آتے ہیں۔ ملکہ بلقیس کی طرف سے تحائف ملنے پر حضرت سلیمان کا رد عمل۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے بھیجے ہوئے تحائف دیکھے تو قاصد کو یہ کہتے ہوئے واپس بھیج دیے کہ انہیں بتا دو، اللہ تعالیٰ مجھے خوب مال و دولت سے نوازا ہے، مجھے اس مال و دولت کی کوئی ضرورت نہیں، لہٰذا تم مسلمان ہو جاؤ، پھر اپنے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جس کا مقابلہ کرنے کی تم میں سکت نہیں وہ تمہاری ذلت کا باعث بنے گا۔ بس جب ملکہ سبا کا قاصد سلیمان کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا، کیا تم مجھے مال کا لالچ دیتے ہو؟ مجھے اللہ نے جو دیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے۔ جو اس نے نہیں تمہیں دیا، تمہارا یہ تحفہ نہیں ہی مبارک ہو جس پر تم اترا رہے ہو۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے قاصد سے کہا، تم ان کی طرف واپس لوٹ جاؤ، اب ہم ضرور ان پر اپنے لشکروں سے حملہ کریں گے جن کا وہ مقابلہ ہی نہیں کر سکتے، اور ہم انہیں ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیں گے اور وہ بہت ہی زیادہ رسوا ہوں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملکہ بلقیس کا تخت منگوانا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے قاصد نے جا کر ملکہ بلقیس کو بتایا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے خوب مال و دولت دے رکھی ہے، لہٰذا وہ تمہارے خلاف بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، ملکہ بلقیس فوراً سمجھ گئی اور اس نے اپنے وزراء سے کہا، چلے حضرت سلیمان پر ایمان لے آتے ہیں۔ جیسا ہی وہ وہاں سے نکلی، اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو مطلع کر دیا، آپ نے اس کا تخت منگوا لیا اور اس کے لیے شیشے کا ایک محل تیار کروا دیا تاکہ اس کا امتحان لے سکے۔ جیسے ہی وہ آپ کے پاس پہنچی، اپنا تخت دیکھ کر بڑی حیران ہوئی اور شیشے کا بنا ہوا مال دیکھ کر حیرت میں پڑ گئی اور پکار اٹھی کہ آج سے پہلے میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا، لہذا میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی فرمان بردار بن گئی ہوں۔ فرمان الہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے سردارو، تم میں سے کون ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے اس ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے؟ جنوں میں سے ایک ویوگل طاقتور جن نے میں آپ کو وہ شاہی تخت لا دیتا ہوں، اس پر
سے پہلے آپ اپنی جگہ سے اٹھے، بلا شبہ میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں۔ ایک آدمی نے کہا جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی میں وہ تخت آپ کو لا کر دے سکتا ہوں۔ پھر جب آپ نے اس تخت کو اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمانے میں شکر ادا کرتا ہوا پائے۔ ناشکری اور کوئی شکر ادا کرتا ہے تو اس کا شکر در حقیقت اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو ناشکری کرے بلا شبہ میرا رب بڑا بے نیاز بہت ہی عزت والا ہے۔ آپ نے حکم دیا کہ اس تخت میں کچھ رد و بدل کر دو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صحیح بات تک پہنچی ہے یا ان لوگوں میں سے جو صحیح بات تک نہیں پہنچ پاتے۔ جب ملکہ سبا آپ کے پاس مطیع ہو کر آ گئی تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ تو ہو بہو وہی ہے، ہم اس سے پہلے ہی جان گئے تھے، ہم نے سارے اطاعت میں جھکا دیا، ہم مسلمان ہو چکے تھے۔ اور اسے ملکہ سبا کو ایمان لانے سے اب تک اس بات نے روک رکھا تھا کہ وہ اللہ کے سوا غیروں کی عبادت کرتی تھی، یقیناً وہ کافر قوم میں سے پیدا ہوئی تھی۔ اس ملکہ سے کہا گیا اس محل میں چلو، جب اس نے دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھ کر اپنی دونوں پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ تو جڑے ہوئے شیشوں کا چکنا فرش ہے۔ اس پر وہ ملکہ پکار اٹھی، اے میرے رب، بے شک میں اب تک سورج کی عبادت کر کے اپنے آپ پر ظلم و زیادتی کرتی رہی ہوں، اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مطیع اور فرمانبردار بنتی ہوں۔ وضاحت: ملکہ سبا کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ غیر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کی پیدا کردہ چیزوں کی عبادت تھی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ ایک کافر قوم سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے وہ توحید کی حقیقت سے باخبر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایران میں ایک عورت کے حکمران ہونے کی خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا، وہ قوم کبھی بھی فلاح و کامیابی نہیں پا سکتی جس نے عورت کو اپنا حکمران بنا لیا۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی، ویڈیو کو لائک کریں،